یعنی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا میرا ہم سب کا علم جب مشاہدے میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز ہمارا علم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں، جب یہ علم مشاہدہ بن جائے پھر بات بن بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آسان ہو جاتی ہے۔ مثلا جب وہ بولے، ٹھیک ہے، تو اسے نظر بھی آ رہا ہو، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور بولے تو اسے نظر بھی آ رہا ہو، جب وہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ کے پیغمبروں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا اور ہمارے قریب کے بزرگوں کا مشاہدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، اور ساتھ ان لوگوں کے نام بھی مشاہدے میں آ جائیں جن پر اس کا غضب ہوا ہو اللہ کا، تو جب الفاظ شکل اختیار کر جائیں گے تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ شیطان کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو انسان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو اللہ کا شیطان تھا، منکر تھا۔ بزرگ کہنے لگے شیاطین کا لفظ تو تم نے سن رکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کا شیطان کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اس نے کل میرے پاس آ کر بیعت کی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں میں کہا تھا، گواہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان میں اس نے جو ہے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، ٹھیک ہے، اس نے صاف اطاعت کروں گا، مگر آج میں نے اس سے جو ہے ایک بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ تو اطاعت کے بعد انکار کا نام ہی تو شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شیطان ہے جس نے اطاعت کا وعدہ کیا اور دوسرے دن انکاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے شیطان سے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ تو نے میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم تابعدار ہیں، ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ پھر رب نے، اللہ نے حکم دیا اور کہا آدم کو سجدہ کرو، تو کہنے لگا کل آپ نے حکم اور فرمایا تھا اور آج آپ جو ہے آج اور حکم فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا تو لعین ہے، باہر نکل جا، ٹھیک ہے۔ تو اصل باتوں کی بات، ایک ہی اصل بات جو بچتی ہے اور ساری باتوں کی ماں ہے، وہ یہ ہے کہ اطاعت کے بعد انکاری، امر کو تسلیم کر کے بعد میں امر سے انکار والا شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساری بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، واللہ اگر آپ انہیں سمجھ گئے تو بات مشاہدے میں آگے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آبزرویشن میں جو ہے آپ کی باتیں چلی جائیں گی۔ یہ ساری جو ہے پھکیوں کی بڑی ایک پھکی ہے، جو ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام کی کرامات کا مذاق بناتے ہیں، واللہ پھر بہت فکر کی بات ہے۔ جسے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ نماز قائم اور نماز پڑھنے کا فرق کیا ہے، تو یہاں میرے بات کا مطلب جو دکھاوا ہے عالم کا، نمازی کا، یا فقیری کا اور مجدد کا اور بڑے علمی کتابی کا، وہ فرق سمجھ آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کاش کہ ہمارے بھائی کی فکر کریں اس بات کی اور امت کو بکھیریں نہیں، ان ایمان اور ان کے ایمانوں پر اور دین پر ڈاکہ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ جب بات مشاہدے میں آئے گی، جب یہ واقعات مشاہدے میں آ جائیں گے، یہ وہ ہے جو تو اس شخص کو شہید کہتے ہیں، یہ ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کو ذہن میں رکھیں، ذہن میں لا کر جو کسی کو بھی ایک آدھ مفہوم کسی حدیث کا یاد ہو تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے، حادثاتی موت ہو تو وہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے مر جائے، ہو تو جائے، شہید ہے، مومن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، کتنی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے، جن نے مسلمان جان کر، خود کو مان کر کلمہ کا فلسفہ پہچان لیا اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزار لی، وہ سب افضل شہداء ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے والا اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ افضل ترین جہادی ہے، اور اس سفر میں فوت ہو گیا تو افضل ترین شہید ہے۔ اب رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کرو، وہ زندہ ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ یعنی مومن ولی شہید تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ مرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب خود کہہ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان رکھتا ہوں، آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔